پھر فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقوا، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانوا، اور ہو گئے وہ، شیعاً، گروہ گروہ، لست منہم، نہیں آپ ان میں سے، فی شیء، کسی چیز میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی سروکار نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں، لست منہم فی شیء۔ اس آیت میں تفرقہ بازی کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا، فرقے بنا لیے، کئی گروہوں میں بٹ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہر شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا لازم قرار دے دیا ہے۔ اب کوئی شخص دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، الگ گروپ بنا لیتا ہے، خواہ وہ مشرک ہو، یہود ہو، نصرانی ہو، یا مسلمانوں میں سے بھی قرآن و سنت سے ہٹ کر فرقہ بنانے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں۔ اس امت میں جو بھی مسلمان ہیں اور وہ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی نیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں یا فرقہ بندی کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری الذمہ ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل دین شروع ہی سے ایک ہے، جس کی بنیاد توحید پر ہے، یوم آخرت پر ہے، انبیاء پر ایمان لانے پر ہے، ان کی اطاعت کرنے پر ہے۔ دین کی اصل ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام۔ تو جن لوگوں نے بھی فرقہ بندی کی اور وہ گروپس میں بٹ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لست منہم فی شیء۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اللاتی بھائیوں کی طرح ہیں۔ اللاتی بھائی یعنی جو ایک باپ اور مختلف ماؤں کی اولاد ہوں، ان کی مائیں یعنی شریعتیں مختلف ہیں اور دین ایک ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات بتائی گئی ہے کہ دین کی اصل ایک ہے یعنی توحید، لیکن مختلف انبیاء کو مختلف شریعتیں دی گئیں، ان کے اپنے اپنے زمانے کے مطابق ان کو احکامات دیے گئے، لیکن دین سب کا ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے۔ قرآن میں بارہا آپ یہ پڑھتے رہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرقہ بندی کرنے سے منع کرتے ہیں اور سبھی کو قرآن اور سنت پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ آج فرقوں میں بٹ گئی ہے، اور اس بات کی پریڈکشن، پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور نصارہ بھی 71 یا 72 فرقوں میں بٹے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، یعنی یہ امت مسلمہ یہود و نصارہ سے بھی آگے نکل جائے گی فرقہ بازی میں۔ ایک اور روایت آتی ہے، ابو عامر حوزنی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا خبردار، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا خبردار، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 آگ میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور یہی الجماعہ ہوگا، یعنی یہی وہ جماعت ہوگی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مسلمان 73 فرقوں میں بٹیں گے،
اور 72 کہاں جائیں گے؟ جہنم رسید ہوں گے. صرف ایک گروپ جنت میں جائے گا، اور وہ قرآن و سنہ پر ہوگا. جو بھی قرآن و سنہ کو اپنا شعار بنائے گا انشاءاللہ جنت میں جائے گا، کیونکہ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. اور اس کا ذکر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت. تم اس کو تھام کر رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اس سے ایک بہت اہم سبق ملتا ہے کہ نان اوتھینٹسٹی کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیں، غیر مستند چیزوں کو اپنی زندگی میں بالکل بھی نہ آنے دیں، اور اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ ہم صرف اور صرف قرآن اور سنہ پر چلیں گے، کسی تیسری چیز کو نہیں لیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے گائیڈ کرتا ہے، قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کرے گا اللہ تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ قرآن اور سنہ قیامت تک کے لیے کافی ہے، کسی تیسری چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آج امت کتنی الجھی ہوئی ہے، ہر دوسرا بندہ اختلافی امور پر بات کرتا نظر آتا ہے، حالانکہ اتنا علم بھی نہیں ہوتا، لیکن جو بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں اسی کو ہی فالو کرتے رہتے ہیں. دیکھیں سوچ کے فرق ہونے سے، ایون آپ دیکھیے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی اختلافات جنم لیتے ہیں، اور یہ اختلافات صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوئے تھے. لیکن جب ان کے سامنے قرآن اور سنہ کو رکھ دیا جاتا تھا تو وہ اپنے تمام اختلافات کو چھوڑ دیتے تھے، وہ ضد نہیں کرتے تھے، وہ انا کا مسئلہ نہیں بناتے تھے. آج آپ دیکھیے کہ لوگوں کو قرآن و سنہ پتہ چل بھی جاتا ہے تو بھی اپنے امام کی بات کو لینا ہے، اپنے مسلک کو پروموٹ کرنا ہے، تو کہاں سے فلاح ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننا تو نہ ہوا. ایک اور روایت آتی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا. میں نے عرض کیا کہ اگر جماعت نہ ہو اور امام بھی نہ ہو تو کیا کروں؟ فرمایا، ان تمام فرقوں سے الگ رہنا، خواہ تمہیں درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑیں، یہاں تک کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکیدی حکم دیا کہ جماعت المسلمین یعنی جو قرآن و سنہ پر لوگ ہوں گے اس جماعت کے ساتھ اور ان کے امام کے ساتھ چمٹے رہنا، یعنی باقاعدہ مضبوطی سے ان کو تھام کے رکھنا. تو حضرت حذیفہ نے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی جماعت اس وقت نہ ہو، کوئی امام بھی نہ ہو تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، اور تمہاری یہ حالت ہو جائے کہ تمہیں درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں، یعنی فائنینشلی بھی تم پر مسئلے مسائل آنا شروع ہو جائیں، اور پھر تمہیں اسی حالت میں بے شک موت آ جائے. لیکن فرقہ بازی نہیں کرنا. تو ان تمام احادیث کو پڑھ کر کیا میسج ملتا ہے کہ اپنے آپ کو قرآن و سنہ پہ رکھنا ہے، اور جتنے بھی دیگر فرقے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اور اگر آپ کو کوئی بھی شخص دین کی بات بتاتا ہے تو آپ نے ریفرنس بیس چیز لینی ہے، کیونکہ وہ کل قیامت کے دن آپ کو بچائے گا نہیں. اگر آپ نے غیر مستند چیز کو اپنا لیا وہ آپ کو نہیں بچائے گا، سزا تو پھر ہمیں ہی اٹھانی پڑے گی نا. تو اس آیت میں بھی یہ بات واضح ہے، اور جو احادیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی اس میں بھی یہ بات واضح ہے کہ فرقہ بازی سے خود کو بچاؤ. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما امرہم، بے شک ان کا معاملہ الی اللہ، اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ کے سپرد ہے. ثم ینبئہم، پھر وہ بتائے گا ان کو، یعنی قیامت کے دن، بما کانوا یفعلون، ساتھ اس کے جو تھے وہ کام کرتے. اللہ تعالیٰ پھر ان کے اعمال کے بارے میں انہیں قیامت کے دن بتائے گا.
من جاء بالحسنتی، جو کوئی لایا نیکی کو، فلہ تو اس کے لیے ہے، عشر 10 امثالہا، اس کی مثل یا اس کے برابر، ومن جاء بالسیئتی، اور جو کوئی لایا ایک برائی کو، فلا یجزا، تو نہ وہ بدلہ دیا جائے گا، الا مگر مثلہا، اسی کی برابر، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو برائی لے کر آئے گا سو اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کی مثل، یعنی اس کے لیے ایک ہی برائی لکھی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے جو وہ اہل ایمان کے ساتھ کرے گا، کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 کے برابر ہے۔ یہ کم از کم اجر ہے، ورنہ قرآن اور احادیث دونوں سے ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی سو گنا بلکہ ہزاروں گنا تک ملے گا۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارا رب رحم فرمانے والا ہے، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اسے عملی جامہ نہ پہنا سکے، یعنی اس پر عمل نہیں کر سکا، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی نیکی کرنے کا ارادہ تو کیا تھا پر کر نہیں سکا تو بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ اس کو عملی جامہ پہنا دے تو اس کے لیے 10 سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے پھر اسے عملی جامہ نہ پہنائے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی نے گناہ کا ارادہ کیا تھا لیکن کیا نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر اسے عملی جامہ پہنا دے یعنی اس غلط کام کو کر جائے تو اس کے لیے ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں تباہ و برباد ہونے والا شخص ہی ہلاک ہوتا ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ آخر میں جو یہ بات ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں تباہ و برباد ہونے والا شخص ہی ہلاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحم فرمانے والا ہے کہ ایک نیکی کرو تو کئی گناہ تک اجر دیتا ہے۔ نیکی کا ارادہ کیا تھا کر نہیں سکے تو بھی نیکی لکھتا ہے، برائی کا ارادہ کیا تھا نہیں کیا تو بھی ایک نیکی لکھتا ہے، اور اگر برائی کی ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ تو تباہ و برباد ہونے والا شخص ہی پھر ہلاک ہوا نا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے جو وہ اہل ایمان کے ساتھ کرے گا۔ پھر یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جو کوئی برائی لے کر آئے گا سو اس کی جزا اسے اسی برائی کے برابر ہی ملے گی۔ دیکھیں برائی کو چھوڑنے والا 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک جو برائی کو اللہ کے لیے چھوڑ دے تو اس کو اس برائی چھوڑنے کا اجر ملے گا، جیسا کہ آپ نے ابھی حدیث میں سنا بھی، کیونکہ برائی سے اللہ کے لیے رک جانا ایک عمل اور نیت ہے، اس پر بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور بعض احادیث صحیحہ میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اس نے وہ برائی اللہ کی خاطر چھوڑی تو یہ بھی باعث اجر ہے۔ پھر دوسرا وہ شخص ہے جو غفلت یا بھول کی وجہ سے برائی نہیں کرتا، تو اسے نہ گناہ ملے گا نہ ثواب۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت نہ خیر کی تھی نہ شر کی، برائی میں نہیں پڑا، غفلت کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے، تو پھر ایسے شخص کو نہ گناہ ہے نہ ثواب، کیونکہ اس کی نیت میں خیر نہیں تھی اور نہ شر تھا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اپنی پوری کوشش کے باوجود بس نہ چلنے کی وجہ سے برائی نہیں کر سکتا، تو یہ اس شخص کی طرح ہے جس نے وہ برائی کی ہو،
اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قاتل ہے، مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی قاتل جس نے قتل کیا اس کو سزا ملے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن مقتول جس کو مار دیا گیا اس کو سزا ملے گی، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کرنے کی حرص رکھتا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص برائی کرنا چاہتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا بس نہیں چلتا، اس وجہ سے وہ برائی سے رک گیا، تو وہ بھی کس کی طرح ہے؟ جس نے برائی کی۔ تو برائی چھوڑنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کی خاطر چھوڑتے ہیں تو یہ عمل تو باعث اجر ہے، ایک وہ جو ایسے ہی برائی نہیں کرتے، غفلت میں یا پھر بھول کی وجہ سے، تو ان کو نہ گناہ ہوتا ہے نہ ثواب۔ گناہ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ انہوں نے وہ برا کام کیا ہی نہیں۔ اور ثواب کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ان کا برائی سے رکنا اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں تھا، ان کی نیت میں خیر نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا وہ جو پوری کوشش کرتا ہے کہ میں برائی کر لوں لیکن کر نہیں پاتا ہے، تو بھی وہ گناہ گار ہے، بالکل اس شخص جیسا ہے جس نے وہ برائی کی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اننی بے شک مجھے ہدانی ہدایت دی مجھ کو ربی میرے رب نے الی صراط مستقیم طرف سیدھے راستے کے۔ اور یہ سیدھا راستہ کیسا ہے آگے بتایا جا رہا ہے، دینن قیمن، ایسے دین کی جو بالکل درست ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو یکسوت ہے، وما کان من المشرکین، اور نہ تھے وہ مشرکین میں سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس آیت میں مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کی تردید کی گئی ہے جو اس زوم میں مبتلا تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے، تم حضرت ابراہیم کے فالوورز نہیں ہو۔ حضرت ابراہیم تو توحید کے پیروکار تھے، وہ دین اسلام پر چلتے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آسان اور سہل دین حنیف کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی آسان اور سہل دین دیا گیا جو قیامت تک کے لوگ بآسانی عمل میں لا سکیں گے، ایک ایسا دین جس کو پریکٹس کرنا بہت آسان بنایا گیا ہے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہلوا رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی طرف، ایک ایسا راستہ، ایک ایسا دین جو بالکل درست ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دو صفات کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، حنیفن جو یکسو تھے یعنی توحید پر تھے، اور وما کان من المشرکین وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ جیسے کہ مشرکین کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے بڑے ہیں، جیسے یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے بڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ تو خالص توحید پر تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے ان الصلاۃ، بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور میری زندگی یعنی میرا جینا، میرا آغاز، ومماتی اور میری موت یعنی میرا مرنا، میرا انجام، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا ہے
کہ آپ ان مشرکوں کو جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ بتا دیں کہ آپ ان کاموں میں ان کے مخالف ہیں. آپ کی نماز محض اللہ ہی کے لیے ہے، آپ کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. یہی توحید خالص کا نمونہ ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی عمل کرنے والے تھے. اس آیت میں جو لفظ آیا ہے صلاتی، میری نماز، اس سے مراد جسمانی عبادات ہیں. ایک خاص الخاص معنی بھی ہے نماز کا، اور مرادی معنی کیا ہے؟ تمام جسمانی عبادات. ونسکی، اور میری قربانی، اس سے مراد مالی عبادات ہیں جس میں نذر، صدقہ، خیرات وغیرہ ہے. کیونکہ نسک کا جو لفظ ہے نا وہ عبادت کے لیے آتا ہے، لیکن پھر اس سے مراد حج اور عمرے میں جانوروں کا ذبح ہے. امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نسک سے مراد حج اور عمرے میں جانوروں کا ذبح ہے. لیکن نسک کا معنی اتنا وسیع ہے، اس میں مالی عبادات بھی آ جاتی ہیں، ساری مالی عبادات جس میں نظر ہے، صدقہ خیرات ہے، اور خاص معنوں میں قربانی کا معنی بھی آئے گا. وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی، میرا جینا، میرا آغاز، خواہ وہ دن کا آغاز ہو، خواہ وہ کسی کام کا آغاز ہو. وَمَمَاتِ، اور میری موت، میرا مرنا، میرا انجام، خواہ وہ دن کا انجام ہو، خواہ وہ کسی کام کا انجام ہو، للہ، اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. جو بھی توحید خالص پر ہوگا اس کے لیے عملی تقاضا یہ ہے کہ تمام بدنی عبادات اللہ کے لیے ہوں، تمام مالی عبادات اللہ کے لیے ہوں، اس کا جینا اور اس کا مرنا اللہ کے لیے ہو. یعنی وہ اپنی زندگی جیے بھی تو اس کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کو پانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. اور وہ مرے بھی تو اس حال میں کہ اللہ کو راضی کرنے والا کام کر رہا ہو، اللہ کو راضی کرنے والی حالت ہو، اور اللہ کے راستے میں ہی موت آ جائے. اور یہ آیت اتنی خوبصورت ہے سورہ انعام کے اختتام پر، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس آیت کو پڑھ کر ہی اتنی زبردست فیلنگز اندر پیدا ہوتی ہیں کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، میں نے اپنا آپ اللہ کو سپرد کیا، کمپلیٹ سبمیشن. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت تک لمبی زندگی سجدے میں بھی پڑا رہے تو کل قیامت کے دن اسے اپنا یہ عمل حقیر محسوس ہوگا، اور وہ چاہے گا کہ میں دنیا میں دوبارہ جاؤں اور دوبارہ عمل کر آؤں. اب آپ دیکھیں تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی حالت میں بھی رہے گا تو کل قیامت کے دن اسے یہ عمل حقیر محسوس ہوگا. ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے، ہماری سبمیشن کا، ہماری سپردگی کا کیا حال ہے. ہم ہر وقت تو سجدے میں پڑے بھی نہیں رہ سکتے کیونکہ ہمیں دیگر دنیاوی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا ہوتا ہے. ایسے میں اس حدیث پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالی کی سبمیشن کی حالت میں رہیں، ہم خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، دیکھیں بھی تو وہی جو اللہ کو پسند ہو، سنیں بھی وہی جو اللہ کو پسند ہو، بولیں بھی وہی جو اللہ کو پسند ہو، سوچیں بھی وہی جو اللہ کو پسند ہو.
کمپلیٹ سبمیشن. اور اس طرح کی زندگی گزارنے کے بعد بھی کل قیامت کے دن ہمیں کیا محسوس ہوگا کہ یہ تو بہت چھوٹا عمل تھا. پھر اللہ کا فضل و کرم ہی ہوگا کہ اللہ اس کو قبول کرے اور ہمیں جنت میں ڈال دے. کتنی زبردست آیت ہے. اس آیت میں مجھے اور آپ کو مکمل سپردگی کا میسج ہے کہ اپنے آپ کو کمپلیٹ اللہ کے آگے سبمٹ کر دو, توحید پر آ جاؤ. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا شریک اللہ, جس کا کوئی شریک نہیں, وبذالک, اور اس کا, امرتو, میں حکم دیا گیا ہوں, وانا, اور میں, اول المسلمین, سب سے پہلا مسلمان ہوں. وہ رب العالمین جس کا کوئی شریک نہیں ہے. میری نماز, میری قربانی, میری زندگی اور میرا مرنا اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں, اور اسی بات کا میں حکم دیا گیا ہوں. وبذالک امرت, مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین, اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کے معنی یہ ہیں کہ اس امت میں سب سے پہلا مسلمان میں ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ اس امت میں سب سے پہلے مسلمان ہیں. اور آیت کے اس حصے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا. یہ جو آیات ابھی آپ نے پڑھی ہیں, آیت نمبر 161, 162 اور 163, ان تینوں آیات کا ایسنس ایک دعا استفتاح ہمیں ملتا ہے. روایت میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے, اور یہ تکبیر کون سی ہے؟ نماز کے لیے اللہ اکبر کہنا, تو استفتاح کے طور پر یہ دعا پڑھتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اپنا چہرہ اس پروردگار کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے, سب سے منہ موڑ کر اسی کا فرما بردار بن کر, اور میرا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں. بے شک میری نماز, میری عبادت, میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے, اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اے اللہ, تو تمام کائنات کا مالک ہے, تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. تو میرے تمام گناہ معاف فرما دے, تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا, اور تو مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت عطا فرما, اس لیے کہ بہترین اخلاق کی تیرے سوا کوئی ہدایت نہیں فرما سکتا, اور برے اخلاق کو مجھ سے دور رکھ, برے اخلاق کو تیرے سوا اور کوئی مجھ سے دور نہیں رکھ سکتا. تو ہی برکت والا ہے اور بہت ہی بلند و بالا ہے. میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے وقت ایک دعا پڑھتے ہیں, اور اس دعا میں بھی ان آیات کا ایسنس ہمیں ملتا ہے. وہ روایت کچھ یوں ہے, سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن 2 مینڈھے ذبح کیے جو سینگوں والے چت قبرے کہتے ہیں, جن پر سفید اور کالے
دھبے ہوں اور خصی تھے. یہ جو 2 مینڈھے تھے سینگوں والے تھے, چت کبرے تھے اور خصی تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبلہ رخ کیا تو یہ دعا پڑھی, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک عن محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر. بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. میں ملت ابراہیم پر ہوں اور یکسو ہوں, یعنی توحید پر ہوں, اور مشرکوں میں سے نہیں. بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں. یا اللہ یہ جانور تو نے ہی دیا تھا اور تیرے ہی نام پر میں نے اسے قربان کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں اور اللہ سب سے بڑا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں باقاعدہ انہی الفاظوں کی تکرار ہے جو آپ ان آیات میں پڑھ رہے ہیں, اور یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ جب آپ قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں ایک بات جو آپ کو بتائی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے ذبح کیے جو سینگوں والے تھے اور چت کبرے تھے. چت کبرے یعنی سفید اور کالے دھبے ان جانوروں پر تھے, اور خصی تھے یعنی ان جانوروں کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا تھا. جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے, گوشت کو مزید اچھا بنانے کے لیے ان کو خصی کرنا جائز ہے تاکہ ان کی طاقت جو ہے وہ ان کے جسم میں ہی رہے اور ان کا گوشت زیادہ طاقتور ہو اور اس کو کھا کر امت مسلمہ بھی طاقتور ہو. تو ایسا کرنا جائز ہے. لیکن جن جانوروں کا کھانا جائز نہیں ان کو خصی کرنا بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے, جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کی اجازت دی ہے, اور اگر آپ دوسرے الفاظ استعمال کریں کہ جو جانور ہمارے لیے حلال ہیں ان کو بوقت ضرورت خصی کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو واضح اس لیے کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ بات جو الفاظ ہیں اس سے سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک ہے.